حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن باغ میں حضور کے ساتھ تھا تو اچانک دروازے پر دستک ہوئی، کسی آنے والے نے دروازہ کھٹکھٹایا تو حضور نے مجھ سے فرمایا، اے انس دروازہ کھولو اور آنے والے کو جنت کی بشارت دو اور میرے بعد خوشخبری دو، خلافت کی خوشخبری دو۔ جو دروازے کے باہر ہے، جو آیا ہے، دروازہ کھول کر اسے جنت کی بشارت دینی۔ یہ آپ ادھر موجود ہیں، آپ جانتے ہیں، آپ کو معلوم نہیں کہ اس جو حال ہے اس کے اندر ابھی کون آئے گا اور وہ جنتی ہوگا یا شقی ہوگا، آپ نہیں جانتے وہ کون ہوگا، لیکن جو یہ جانتا ہے وہ میرا نبی ہے۔ یہ حضور کو رب نے کمال عطا کی۔ آپ فرماتے ہیں، حضرت انس فرماتے ہیں، میں نے دروازہ کھولا تو سب سے پہلے حضرت ابوبکر کی ذات۔ ایک تو حضور جانتے تھے کون ہے، اور اس کے اوپر شواہد کے حضور جانتے ہیں کہ وہ جو آنے والا ہے وہ منافق نہیں ہے، کیونکہ منافق جنتی نہیں ہو سکتا۔ ایک تو وہ بندہ مومن ہے، اور دوسرا خلافت کی بشارت دے دو میرے بعد۔ اس کے بعد حضرت انس فرماتے ہیں، میں ادھر ہی موجود تھا، پھر دستک ہوئی، کہا ابھی جو پھر آیا اسے جنت کی بشارت دے دو اور میرے بعد خلافت کی خوشخبری دے دو۔ پھر وہی بات اگر دہراؤں تو حضور جانتے ہیں کہ باہر آنے والا کون ہے، میں اور آپ نہیں جانتے، تو لہٰذا حضور کا علم، حضور کی شان میری اور آپ جیسی نہیں، عام انسانوں جیسی نہیں۔ اور یہ جو نور اور بشر کے جھگڑے ہیں یہ تو آج کے ہیں، اور ہمارے بزرگوں نے تو بات ختم کی، کہا ڈٹھے ورگ قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی اور ڈٹھا، تے تیری شان دا کرے ہے مقابلہ جو، ان عاشقاں ہے اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیا ہر پاسے ہے ہوشور ڈٹھا، اللہ والے گل مکا چھوڑی، تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا۔ اور یہ حدیث امام حاکم نے مستدرک میں ذکر کی، اور ابو ذر رازی آپ فرماتے ہیں لا بأس بہ، یہ حدیث جو ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کہ یہ حدیث صحیح ہے، اس پہ کلام موجود نہیں ہے۔ پھر حضور فرمایا بشارت دو اور جنت کی بشارت دو اور آنے والے کو خلافت کی خوشخبری دو۔ حضرت انس فرماتے ہیں دروازہ کھولا تو حضرت عمر کی ہستی تھی، حضرت عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے میں نے انہیں پیغام دیا حضور کا، وہ اندر تشریف لے گئے، پھر دستک ہوئی دروازے پر، حضور فرمایا جو دروازے پر موجود ہے اسے جنت کی بشارت دو، اسے خلافت کی بشارت دو میرے بعد، اور اسے شہادت کی بشارت بھی دے دو۔ کیا واضح دلیل ہے اس پر کہ پہلے تو کوئی تعویل کر سکتا تھا کہ نہیں یہ حضور نے ویسے ہی کہہ دیا کہ مومن ہی آئیں گے میرے پیچھے، وہ کہہ سکتا تھا کہ یہاں تعویل ہے، یہ مؤول حدیث ہے، لیکن اب کون کہے گا کہ حضور جانتے ہیں کہ آنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور جانتے ہیں کہ عثمان غنی شہید ہوں گے، کیونکہ حضور نے پہلے دو صحابہ کے ساتھ شہادت کی قید نہیں لگائی۔ اب جب دروازہ کھولا گیا، حضرت انس فرماتے ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ یہ حدیث حضور کے کمال علم پر جہاں دلالت کرتی ہے وہاں صحابہ کی شان پر بھی دلالت کرتی ہے، اور یہ حدیث جہاں حضرت سیدنا ابوبکر و عمر، حضرت عثمان کی شان پر دلالت کرتی ہے وہاں ان کی خلافت پر بھی دلالت کرتی ہے۔ پھر اب حضرت علی کو بلا فصل خلیفہ کہنا تو یہ اس حدیث کی روح سے درست نہیں ہے، یہ حضور کے فرمان سے درست نہیں ہے، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا یہ کوئی عام حدیث نہیں، امام حاکم نے مستدرک میں ذکر کی، اور امام ابو ذر نے اس کی جو ہے وہ تصدیق کی، لا بأس بہ کہہ کر اس پر جو ہے وہ کلام نہیں